مٹھڑاتے من ٹھار حمید مٹھڑاتے من ٹھار حمید ولیاں دی دستار حمید مٹھڑاتے من ٹھار حمید ولیاں دی دستار حمید مٹھڑاتے خواجہ قمردار لال پیارا خواجہ قمردار لال پیارا دل کا چین قرار حمید دل کا چین قرار حمید ولیاں دی دستار حمید مٹھڑاتے من ٹھار حمید ولیاں دی دستار حمید درایا دے دکھ مک جانے دکھ مک جانے نوکراں دا غمخوار حمید نوکراں دا غمخوار حمید ولیاں دی دستار حمید مٹھڑاتے دکھیا کوئی ساتھ دے مارے دکھیا کوئی ساتھ دے مارے سن دے خوب پکار حمید سن دے خوب پکار حمید ولیاں دی دستار حمید مٹھڑاتے ہر دل پر اپنا ہر دل پر اپنا ہر دل پر اپنا اپنا سارا
آج ہو ویسی مدرسہ آج ہو ویسی دیس جب دیدار حمید دیس جب دیدار دیس جب دیدار حمید ولیاں دی دستار حمید مٹھڑا تے مرٹار حمید ساڈا چین قرار حمید صرف مٹھائی اور خوائی نہیں اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا کی سیاد پاک کی نواز قدس سر و عزیز کے آستان تقدس نشان آستان عالیہ سے شریف میں نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا کی سیاد پاک کی نواز کی بارگاہ اقدس کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ آپ سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ اقدس میں حضور سیدنا پیر سیاد کریم نواز کے درجات عالیہ مزید بلند سے بلندر فرمائے۔ حضور پیر سیاد کریم نواز کے فیض و برکات اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ آپ کی مقدس نورانی تعلیمات پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور آپ سب حضرات جو دور و نزدیک سے نہایت ہی محبت جذبے عقیدت کے ساتھ آستان عالیہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی جائز تمنائیں اور نیک حاجات اور مرادیں رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سیدنا کی سیاد کریم نواز کی برکت سے جملہ حاضرین کی تمام جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ انسان جو ہے بنیادی طور پر دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے ہمارا جسم بشری اور دوسری ہے ہماری روح۔ قرآن مجید فرقان حمید سے اور احادیث صحیحہ سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے جسموں سے بہت پہلے اللہ پاک نے ہم تمام کے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا فرما دیا تھا۔ اس لیے اہل علم جو ہے وہ اپنی کتابوں میں یہ بات واضح کر دیتے ہیں کہ عالم ارواح جو ہے وہ عالم اجسام سے بہت پہلے اللہ پاک نے پیدا فرما دیا، اور جس وقت ہم انسان صرف اور صرف روحوں کی صورت میں عالم ارواح میں تھے، آج جو جسم بشری ہمیں ملا ہوا ہے، اس جسم بشری کی پیدائش سے پہلے یہ جسم بشری ابھی اللہ پاک نے ہمیں عطا نہیں فرمایا تھا، اس سے بھی بہت پہلے
قرآن مجید فرقان حمید کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ پاک نے تمام کے تمام انسانوں سے کلام فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا الست بربکم، اے تمام کے تمام انسانوں کی روحوں مجھے یہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام کے تمام انسانوں کی روحوں نے باقاعدہ کلام کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی تھی بلا یا اللہ کیوں نہیں، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ روحوں کا جواب بالکل درست ہے، اللہ پاک ہی تمام کے تمام عالمین کا رب ہے۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید میں آغاز کے اندر ہی الکتاب القرآن سورہ فاتحہ شریف جب اس کی تلاوت کرتے ہیں تو پہلی آیت مبارکہ ہی یہی آ جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام حمد ثابت ہے اس اللہ پاک کے لیے جو تمام کے تمام عالمین کا رب ہے، اور ان تمام کے تمام جہانوں میں تمام کے تمام عالمین میں عالم ارواح بھی ایک عالم ہے۔ جب تمام کے تمام عالمین کا رب اللہ پاک ہے تو یقینی طور پر عالم ارواح اور ہماری روحوں کا رب بھی اللہ پاک جل شانہ ہے۔ لہٰذا جب ہماری روحوں سے سوال فرمایا گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمام کی تمام روحوں نے جو باقاعدہ کلام کر کے قالوا، قول کے ذریعے، بات کے ذریعے سے، بائی دا ورڈز، الفاظ کے ذریعے سے جواب عرض کیا بلا یا اللہ کیوں نہیں، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، تو روحوں کا جواب بالکل جو ہے وہ درست ہے۔ اللہ پاک ہی تمام عالمین کا رب ہے، اللہ پاک ہی عالم ارواح اور ہم انسانوں کی تمام روحوں کا رب ہے، لہذا روحوں کا جواب جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ جب جواب تمام کی تمام روحوں کا درست ہے تو کسی بھی سوال کا صحیح اور درست جواب دینے کے لیے سب سے پہلے جواب دینے والے کے اندر 4 چیزوں کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مجیب کے اندر، مجیب کہتے ہیں جواب دینے والے کو، اور سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو۔ تو جو جواب دینے والا ہے مجیب ہے، سب سے پہلے تو اس میں سننے کی طاقت موجود ہو۔ اگر کوئی شخص ہم سے کوئی سوال کرے، ہم اس کے سوال کو اگر سن ہی نہیں سکیں گے تو پھر اس کو جواب کیسے دے سکیں گے؟ لہذا سننے کی طاقت، پاور آف لسن، قوت سماعت جو ہے یہ اس کے اندر پہلے سے موجود ہو، صفت سماعت موجود ہو، وہ سننے کی طاقت رکھتا ہو۔ پھر سوال کو ہم سن لیں، لیکن سننے کے بعد اگر سوال کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی تو پھر ہم صحیح جواب کیسے دے سکیں گے؟ لہذا سننے کے ساتھ ساتھ جواب دینے والے کے اندر سمجھنے کی صلاحیت بھی موجود ہونی چاہیے، جس کو اہل علم فہم کہتے ہیں، ادراک کہتے ہیں۔ تو جب تک اس میں فہم و ادراک ہی نہیں ہوگا، سمجھنے کی صلاحیت اور طاقت ہی نہیں ہوگی تو پھر وہ صحیح جواب کیسے دے گا؟ سننے کی صلاحیت بھی موجود ہو، سوال کو سن بھی لیا جائے، سوال کی سمجھ بھی آ جائے، لیکن جس چیز کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے اس چیز کے متعلق اگر معلومات بھی نہیں ہوگی، اس چیز کے متعلق جو مسئول عنہا چیز ہے، جس چیز کے متعلق سوال کیا گیا ہے، اگر اس چیز کے بارے میں بنیادی علم ہی نہیں ہوگا، بنیادی معلومات ہی نہیں ہوگی تو پھر اس چیز کے متعلق جواب دینے والا کیسے جواب دے سکے گا؟ لہذا سننے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ جس چیز کے متعلق پوچھا جا رہا ہے اس چیز کے متعلق جواب دینے والے میں بنیادی معلومات بھی اس کے پاس موجود ہو۔ اب سائل کے سوال کو ہم سن بھی لیں، اس کا سوال ہمیں سمجھ بھی آ جائے، متعلقہ چیز کے متعلق ہم بنیادی معلومات بھی رکھتے ہوں، لیکن اگر جواب دینا ہو بول کر، اور اگر جواب دینے والے میں بولنے کی طاقت ہی نہیں ہوگی، وہ کلام بھی نہیں کر سکتا ہوگا، تو پھر کیسے وہ جواب دے گا؟ اور اگر لکھ کر جواب دینا ہے، بائی ریٹن، تحریری طور پر جواب دینا ہے، تو جب تک اس میں رائٹنگ کی، کتابت کی، لکھنے کی صلاحیت اور طاقت موجود نہیں ہوگی، وہ کیسے لکھ کر جواب دے گا؟ لہذا تمام کے تمام وکلاء، تمام کے تمام حکماء اور تمام کے تمام دانشور
اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ کسی بھی سوال کا صحیح اور درست جواب دینے کے لیے جواب دینے والے میں 4 چیزیں بنیادی طور پر موجود ہونی ضروری ہے۔ وہ سائل کے سوال کو سن بھی سکتا ہو، سمجھ بھی سکتا ہو، جس چیز کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے اس کے متعلق بنیادی معلومات بھی رکھتا ہو، اور پھر اس میں کلام کرنے کی طاقت بھی موجود ہو۔ جب یہ چاروں چیزیں ایٹ اے ٹائم اس کے اندر بیک وقت اس کے اندر موجود ہوں گی تو پھر وہ جواب دے سکتا ہے۔ اب قرآن پاک فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور روحوں نے بالکل صحیح جواب دیا، یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو صحیح جواب تو تب دیا اللہ پاک کے سوال کا جب پہلے روحوں نے اللہ پاک کے کلام کو سنا، سننے کے بعد انہیں اللہ پاک کے سوال اور کلام مبارک کی سمجھ بھی آ گئی، انہوں نے سوال سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، پھر پتہ چلا کہ روح جو ہے عالم ارواح میں رہتے ہوئے اللہ پاک کی ذات، اس کی مبارک صفات، اس کی شان ربوبیت، ان چیزوں کا علم اور معرفت جو ہے ہماری روحیں رکھتی تھی۔ ابھی تو انہوں نے کہا بلا یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور پھر قرآن فرماتا ہے قالوا بلا، قول کے ذریعے سے باقاعدہ بول کر روحوں نے جواب دیا یا اللہ کیوں نہیں، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ روحوں نے اللہ پاک کے کلام کو سنا بھی صحیح، سمجھا بھی صحیح، روح عالم ارواح میں رہتے ہوئے اللہ پاک کی ذات، صفات، ربوبیت کی معرفت اور علم بھی رکھتی تھی، اور باقاعدہ قول کرنے اور بات کرنے کی صلاحیت اور طاقت بھی روحوں کے اندر موجود تھی۔ اس لیے اسلام کی مقدس قرآن تعلیمات سے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ اگر سننا جسم کا کام ہے تو جسم تو بھی اللہ پاک نے ہمارا پیدا ہی نہیں فرمایا تھا۔ جس وقت اللہ پاک نے فرمایا تھا الستو بربکم، ہمارا یہ جسم بشری، اس وقت تک تو ہمیں عطا ہی نہیں ہوا تھا۔ اگر سننا یہ اس جسم کا کام ہے تو جسم تو بھی اللہ پاک نے پہلے بھی فرمایا تھا ہمارا۔ اگر بات کو سمجھنا جو ہے، فہم و ادراک کی قوت حاصل کرنا، اگر یہ جسم کا معاملہ ہے تو جسم تو ابھی خلق ہی نہیں ہوا تھا۔ اگر اللہ پاک کی ذات و صفات اور اس کی ربوبیت کا علم اور معرفت یہ جسم کا معاملہ ہے تو جسم تو ابھی مارز وجود میں نہیں آیا تھا۔ اگر کلام کرنا اور بات کرنا یہ جسم کے معاملہ ہے تو جسم تو ابھی ہمیں عطا ہی نہیں ہوا تھا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مبارک مقام کہ اس آخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم قال الست بربکم قالوا بلا۔ قرآن پاک سورہ اعراف کا یہ مقام بالکل واضح فرما دیتا ہے کہ سننا جسم کا کام نہیں ہے، سمجھنا جسم کا کام نہیں ہے، اللہ کی ربوبیت اور اس کی صفات اور ذات کا علم اور معرفت رکھنی یہ جسم کا کام نہیں ہے، کلام کرنا یہ جسم کا کام نہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں روح کے اندر پائی جا رہی تھی جبکہ جسم نہیں پیدا ہوا تھا۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بالکل قرآن پاک یہ بات واضح فرما دیتا ہے کہ سننے کی طاقت ہے، یہ سمجھنے کی صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم اور معرفت ہے، یا کلام کرنے کی قوت ہے، یہ تمام کی تمام طاقتیں اور کمالات اللہ پاک نے ہمارے جسم کے اندر نہیں بلکہ ہماری روحوں کے اندر اسی چیز کو قرآن مجید فرقان حمید نے اور بھی بہت سارے مقامات پر واضح کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علم کلام کی کتابوں میں، علم عقائد کی کتابوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اصل فاہم اور مدرک روح ہے۔ آپ علماء کی باتوں کو اگر ملاحظہ فرمائیں گے اور ہمارے اساتذہ کرام وقتاً فوقتاً طلباء کرام کے آگے یہ چیز واضح فرماتے رہتے ہیں، اہل علم جو ہے انہوں نے سارے کے سارے مضمون کو بالکل ایسے چند الفاظ کے اندر سمو دیا ہے، اور وہ روح کے متعلق آپ کو ہر کتاب کے اندر یہی بات نظر آئے گی کہ اصل فاہم اور مدرک جو ہے وہ روح ہے، یعنی اصل فہم رکھنے والی، سمجھنے والی، ادراک کرنے والی چیز جو ہے وہ ہمارا جسم نہیں ہے بلکہ ہماری روح ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید
وہ جسم کی طرف بھی پوری توجہ کرنے کی تلقین فرماتا ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں روح کی طرف توجہ کرنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ اصل معاملہ ہم انسانوں کی ذات میں جسم کا نہیں بلکہ روح کا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک آخری پارے سورہ شمس کے اندر اللہ پاک کے ارشاد گرامی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ، مجھ اللہ پاک کو روح کی قسم ہے، وَمَا سَوَّاهَا، اور ہر اس چیز کی قسم ہے جو روح کو کامل تربیت کے مراحل میں سے گزار کر اس کو مقام تسبیہ کے اوپر اور مقام کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ روح کی بھی قسم ہے وما سواہا، اور روح کو تسبیہ اور روح کو مقام کمال تک پہنچانے والی ہر چیز کی قسم ہے۔ ہماری روحوں کو اللہ پاک کی توجہات، عنایات ربانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل و کرم، محبوب کریم تحیات و تسلیم کی ذات بابرکات کی نگاہ عنایت، مرشد کریم کی صحبت مجلس، ان کی باطنی توجہات بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ظاہری تلقینات بھی، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری روح کو تربیت کے مراحل میں سے گزار کر مقام تسبیح اور مقام کمال تک پہنچا دیتی ہیں۔ فرمایا بنفس وما سواہا، مجھے اللہ پاک کو روح کی بھی قسم ہے اور روح کو مقام کمال اور مقام تسبیہ تک پہنچانے والی ہر چیز کی قسم ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دو قسمیں ارشاد فرما کر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ چاہے وہ فجور نافرمانی ہے یا تقویٰ، وہ چاہے فرما برداری ہے، فرمایا نافرمانی ہے یا فرما برداری، تقویٰ ہے یا فجور ہے، خیر ہے یا شر ہے، یہ مثبت و منفی جتنی بھی طاقتیں اور امور و معاملات ہیں، میں اللہ قسمیہ فرماتا ہوں کہ یہ تمام کے تمام خیر و شر اور مثبت و منفی تمام قوتیں میں اللہ نے روح کو الہام سبحان اللہ، اس لیے آگے بطور نتیجہ ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، یقینی طور پر فلاح وہ پا جائے گا جو اپنی روح کو پاک اور صاف کر دے گا، کیونکہ اصل جو معاملہ ہے وہ ذات انسان کے اندر ہماری روح کا ہے۔ روح کے چونکہ معاملات اس طرح، اللہ پاک نے روح کو اس طریقے سے پیدا فرمایا ہے کہ بہت سارے امور و معاملات کے اندر ہماری روح جسم کی محتاج نہیں ہے، لیکن بے شمار ذمہ داریاں اور بے شمار وظائف اور کام ایسے ہیں کہ روح اس وقت تک نہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتی تھی، نہ اپنے خدا داد کمالات کو ظاہر کر سکتی تھی جب تک اسے جسم نہ عطا ہوتا۔ ہمارے ہاں الیکٹریسٹی اور بجلی بالکل موجود ہوتی ہے، اور بجلی جو ہے وہ اپنی قوت طاقت جو اللہ پاک نے اس کے اندر پاور رکھی ہے، اس کا مختلف صورتوں میں ظہور ہمارے سامنے آتا رہتا ہے۔ ہم نے گرمیوں میں ہوا لینی ہو تو بجلی کے اندر وہ پاور موجود ہے، لیکن اس کے لیے ایک عضو کی ضرورت ہے، ہاں جی، پنکھا ہمیں چاہیے ہوگا، اے سی ہمیں چاہیے ہوگا، پھر وہ اپنی پاور کا اظہار کرے گی، ہمارے ماحول کو ہوا دے کر یا کولنگ اور ٹھنڈک پہنچا کر۔ اگر ہم اپنی مختلف چیزیں جو ہیں، گوشت ہے، سبزیات ہے، ایسی چیزیں ضرورت کی چیزیں جو ہیں، ان کو ہم خراب ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو بجلی میں اس قوت کا بالکل جوہر موجود ہے، لیکن اس کا ظہور ہوتا ہے جب فریج دے دیا جاتا ہے اس کو بطور باڈی، بطور جسم، بطور عضو، ہاں جی، اور ریفریجریٹر اس کو دے دیا جاتا ہے، وہ بالکل اپنی اس قوت کا اظہار کرتی ہے۔ اور اگر اس سے ہم روشنی لینا چاہتے ہیں، اندھیرے تاریکیاں دور کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس انرجی سیور کا ہونا، ٹیوب لائٹ کا ہونا موجود ہوگا۔ بجلی میں یہ تمام کمالات اللہ پاک نے اس کی طبعیت، جبلت، اس کے مزاج اور اس کی ذات میں یہ تمام کی تمام چیزیں رکھ دی ہیں، لیکن ان کمالات کے ظہور کے لیے ہمیں پنکھے کی ضرورت ہوتی ہے، فریج کی ضرورت ہوتی ہے،
اے سی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں بلب کی اور انرجی سیور کی ضرورت ہوتی ہے، جب تک یہ پرزے اس کو اور یہ مشینری نہ دے دی جائے اس وقت تک اس کی پاور کا ظہور نہیں ہوتا، جی، اور ظاہر نہیں ہوتی اور ہمیں نظر نہیں آتی، ہم اس کو محسوس نہیں کرتے۔ روح کے اندر اللہ پاک نے تمام کے تمام کمالات رکھے ہوئے، ہمارے تمام علماء وہ کمال اس بات پر متفق ہیں، اصل مدرک اور فاہم ذات انسانی میں وہ روح ہے۔ روح اپنے بہت سارے کمالات نہیں ظاہر کر سکتی اور بہت ساری ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتی تھی جب تک اس کو ہمارا جسم عطا نہ کر دیا جاتا۔ لہذا روح کو اپنے کمالات ظاہر کرنے کے لیے، روح کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے یہ جسم عطا کر دیا گیا ہے۔ لہذا جسم اصل انسان نہیں ہے، جسم تو ایک روح کے لیے آلہ ہے، ہتھیار ہے، اوزار ہے۔ اصل جو چیز ہے ذات انسانی میں وہ اس کا جسم نہیں ہے بلکہ اس کی روح ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ چاہے فجور ہے یا تقویٰ ہے، خیر ہے یا شر ہے، اچھائی ہے یا برائی ہے، کوئی مثبت قوت ہے یا منفی قوت ہے، الہمہا فجورہا و تقواہا، دو چیزوں کی قسمیں اٹھا کر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ پاک تسمیہ ارشاد فرماتا ہوں کہ میرے بندو اپنی روحوں سے غفلت نہ کرنا، اس طرح نہ ہو جانا کہ صرف مادہ پرست ہو کر صرف ہر وقت دنیا داری کے پیچھے، ہر وقت پیسے اکٹھے کرنے کی فکر کے پیچھے، ہر وقت اپنے جسم کو راحت۔ جسم تم اصل نہیں ہو، جسم ایک آلہ ہے، اوزار ہے، ہتھیار ہے روح کے لیے۔ اصل جو ہے تمہاری ذات کے اندر معاملہ تمہاری روح کا ہے۔ قد افلاح من زکاہا، یقینی طور پر کامیاب وہ ہو چکا ہے زکاہا جس نے اپنی روح کا تزکیہ کر دیا، اپنی روح کو پاک اور صاف کر دیا۔ وقد خاب من دساہا، جسم کو وہ لاکھوں مرتبہ دھوئے، پاک اور صاف رکھے۔ کیا وضو کے احکام قرآن پاک میں حکم موجود نہیں ہے وضو کا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کر کے میری بارگاہ میں کھڑے ہونے لگو تو قرآن فرماتا ہے پہلے اپنی طرف توجہ کر لینا، باوضو ہو یا بے وضو ہو۔ اگر باوضو ہو تو ٹھیک، ہاں مزید درجہ حاصل کرنے کے لیے، نور اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے فرمایا وضو کے اوپر وضو کر لیا جائے تو سبحان اللہ، نور اللہ، نور ہوتا ہے، ورنہ پہلے والے وضو کے ساتھ ہی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ حدث اصغر وضو کرنے کے بعد کوئی اکبر اصغر لاحق نہیں ہوا، تمہارا وضو بالکل موجود ہے۔ اور اگر بے وضو ہو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو مکمل طور پر دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دونوں بازوؤں کو بھی کونیوں سمیت جو ہے وہ دھو لیا کرو۔ وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح بھی کر دیا کرو۔ وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ نتیجہ یہ ہے کہ وضو کے چاروں فرائض اللہ پاک نے خود قرآن میں بیان فرما دیے۔ کیا استنجے کا حکم جو ہے نجاست سے، قاذورات سے پاکیزگی حاصل کرنے کا حکم قرآن میں موجود نہیں ہے؟ کیا غسل جنابت فرض ہو جائے تو غسل کرنے کا حکم قرآن میں موجود نہیں ہے؟ قرآن پاک واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے جاء احدکم من الغائط او لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ جاء احدکم من الغائط، کوئی تم میں سے اپنے واش روم میں سے، لیٹرین میں سے، بیت الخلاء میں سے ہو کر آتا ہے، اس نے پیشاب کیا ہے، دیگر اپنی ضروریات طبعی سے فراغت حاصل کی ہے، اب اس پر استنجا لازم ہو گیا۔ نماز پڑھنی ہے کہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ہے یا بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ہے تو وضو اس کے اوپر لازم ہو گیا۔ آگے فرمایا تم النساء، یا تم شادی شدہ ہو اور اپنے گھر والوں سے تم نے، اپنی بیوی سے تم نے جنسی طبعی ضرورت پوری کی ہے، تم پر غسل جنابت فرض ہو چکا ہے، تو فرمایا چاہے تم میں سے کوئی غائط اور بیت الخلاء میں سے ہو کر آئے، استنجا اس پر لازم ہوگا، وضو اس پر لازم ہوگا، لیتے ہو ادھر نماز کا ٹائم نکل رہا ہے، ادھر تمہارے پر غسل جنابت فرض ہے، وضو اور استنجا لازم ہو چکا ہے، لیکن ایک میل تک تمہیں چاروں طرف پانی نہیں ملتا، فتیمموا صعیدا طیبا، تو نماز کو قضا نہ ہونے دینا،
میری بارگاہ کی حاضری میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، سستی نہیں ہونی چاہیے۔ فتیمموا صعیدا طیبا، پاکیزہ سے پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لینا اور میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا، نماز پڑھنا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تیمم کرنا، اور یہ تیمم ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ہی برکت ہے۔ پہلی امتوں میں تو اس کی اجازت نہیں تھی۔ مسلم شریف کی پہلی جلد صفحہ 199 کتاب الصلاۃ ابواب المساجد میں حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث صحیح ہے، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے مجھے پہلے والے تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت اور ان کے مقابلے میں مجھے خصوصیت عطا فرمائی گئی ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو علت لِلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا، جیسے ہی محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت مقدس ہوئی، محبوب کریم علیہ السلام کے قدمین اقدس ہیں اس زمین کو چھو گئے ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی نورانی ایڑیوں کی۔ یہ برکت ہے کہ جو علت لِلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا، محبوب کریم علیہ السلام کے نورانی قدموں کی ولادت باسعادت کے ساتھ یہ برکت ظاہر ہو گئی۔ اللہ پاک نے قیامت تک محبوب کے ہر امتی کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا اور پاکیزگی اختیار کرنے کا ذریعہ ہوا۔ پہلے والی جو جتنی بھی شریعتیں ہیں 69 کی 69 شریعتیں، جو عبادت کی جگہ مقرر کی جاتی تھی اسی میں ہی نماز ہوتی تھی، وہاں جا کر جو ہے اللہ پاک کا ذکر اور عبادت کی جاتی تو حاضری لگ جاتی، اور باقی زمین پر جو ہے وہ لگائی جاتی تو اللہ پاک حاضری نہیں لگاتا تھا، بندے کی حاضری کو قبول نہیں فرماتا تھا۔ لیکن محبوب کریم علیہ السلام کا امتی مسجد کے اندر نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب 27 گنا ہے، لیکن اگر قرب و جوار میں مسجد نہ ہو نماز کا ٹائم تو فرمایا فاصلہ زیادہ ہے، ٹائم تھوڑا رہ گیا، ٹھیک ہے تم مسجد تک نہیں پہنچ پا رہے ہو یا کسی ایسی جائز مصروفیت میں ہو جس پاکیزہ جگہ کے اوپر محبوب کا امتی سجدہ کرتا ہے وہ اس کی سجدہ گاہ ہے، اللہ پاک اس کی حاضری لگا لیتا ہے، اس کی نماز میں ایک تو پوری روئے زمین مسجد بن گئی، سجدہ گاہ بن گئی، اور دوسرا اس کو طہور کر دیا۔ پہلے پانی سے ہی وضو کیا جاتا تھا، لیکن محبوب کریم علیہ السلام کے گھر والوں کی برکت سے، اہل بیت اطہار کی برکت سے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو رہنمائی عطا فرمائی ہے، جیسے وہابی لوگوں کا شیوہ ہے کہ یہ صرف قرآن پاک اور حدیث پاک کی بات کرتے ہیں اور وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق اجماع امت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، قیاس اور اجتہاد شرعی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، آدھے دین کی بات کرتے ہیں آدھا دین چھپا جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل تشیع بھی مکمل اہل بیت اطہار کا معاملہ نہیں کرتے، صرف اپنے پسندیدہ طریقے کے اوپر چلتے ہیں۔ یہ ہوائے نفس ہے، یہ خواہشات نفسانی ہے جو قرآن نے تعلیم دی ہے، جو مصطفیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، جو خود اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پاکیزہ بارگاہوں نے تعلیم عطا کی ہے۔ پیارے صحابہ کرام جن کی اول سے لے کر آخر تک تربیت محبوب کریم علیہ السلام نے فرمائی، ان ہستیوں نے جو تعلیم عطا فرمائی ہے وہ پورے کا پورا دین ہے۔ تو الغرض اہل بیت اطہار کی تین مبارک قسمیں، اہل بیت سکونت، قرآن پاک میں 6 مقامات ایسے ہیں جہاں اہل بیت سکونت کا تذکرہ ہے۔ قرآن پاک یہ تعلیم عطا فرماتا ہے کہ ہر شادی شدہ پیارے رسول اور پیارے نبی علیہ السلام کے اہل بیت اطہار میں سب سے پہلے جو ہستیاں داخل ہوتی ہیں وہ ان انبیاء کرام کی ازواج مطہرات ہوا کرتے ہیں، ان کو اہل بیت سکونت کہا جاتا ہے۔ دوسری ہوتی ہے اہل بیت ولادت جو محبوب علیہ السلام کی اولاد امجاد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور تیسرا ہے اہل بیت نسب، محبوب کریم علیہ السلام کے جتنے مومن چچا ہیں وہ سارے کے سارے رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اہل بیت نسب میں، اور جتنے بنی ہاشم قیامت تک اہل ایمان ہیں وہ حضور مولا کائنات کی اولاد امجاد میں سے ہوں، حضرت عقیل بن ابی طالب کی اولاد امجاد میں سے ہوں، حضرت جعفر بن ابی طالب کی اولاد امجاد میں سے ہوں، وہ جس بھی ہاشمی ہستی کی اولاد امجاد میں ہوں، اہل ایمان قیامت تک جتنے بنی ہاشم ہیں
وہ سارے کے سارے محبوب علیہ السلام کے اہل بیت نسب میں شامل ہے. تو اہل بیت اطہار کی 3 مقدس قسمیں دین اسلام میں قرار دی ہیں: اہل بیت سکونت، اہل بیت ولادت، اہل بیت نسب. اہل بیت سکونت اور اہل بیت نسب میں اہل بیت ولادت کی کئی ہستیاں ہیں جو باقی دونوں قسموں سے افضل و اعلیٰ ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں. اور ہم ایک قسم کی اہل بیت اطہار کو نہیں مانتے، ہم محبوب کے تمام اہل بیت اطہار اور ہم تفریق نہیں کرتے محبوب کریم علیہ السلام کی اولاد امجاد، بلکہ ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو یہ تجمع اللہ نے اس امت کو محبوب کی برکت سے عطا فرمایا. ظاہری سبب جو ہے وہ محبوب کے اہل بیت سکونت یعنی محبوب کریم علیہ السلام کی عزت و غیرت، آپ کی زوج محترمہ اور آپ کی تمام زندہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں محبوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب اور پیاری ہستی حضور سیدتنا و سیدۃ الساداتنا حضور سیدہ ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وجہ بن گئی. اور حضرت ام المؤمنین کی یہ برکت قیامت تک اللہ پاک نے ظاہر فرما دی کہ محبوب کی امت کے لیے زمین کو تیمم کے ذریعے سے طہارت کا ذریعہ بنا. اس کی تفصیل کسی اور موقع پر عرض کی جائے گی. الغرض میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن مجید میں استنجے کا حکم ثابت نہ ہو گیا؟ جاء احدکم من الغائط، کیا وضو کا حکم قرآن میں موجود نہیں ہے؟ کیا غسل کا حکم قرآن میں موجود نہیں ہے؟ کیا تیمم کا حکم قرآن میں موجود نہیں ہے؟ اور اللہ پاک کا فرمان ہے وَالثِّيَابَ فَطَهِّرْ. تو ایک تفسیر کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے پیارے بندے، اپنے ثیاب کو، اپنے ثوب، اپنے لباس، اپنے کپڑوں کو ہمیشہ صاف ستھرا اور ہمیشہ پاکیزہ کر کے رکھا کر. تو بھائی لباس کی پاکیزگی کا حکم بھی قرآن میں موجود ہے، ہر طرح کی طہارت کا حکم بھی قرآن میں موجود ہے. لیکن اللہ پاک قسمیں اٹھا کے ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، اپنے کپڑوں کو جتنا چاہو پاک اور صاف رکھ لو، کروڑ مرتبہ تم وضو اور غسل کر لو، لیکن کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. قد افلح من زکاہا، انسان کی ذات اور زندگی میں اصل دار و مدار اس کے باطن اور اس کی روح کا ہے. کامیاب وہ ہو جائے گا جو اپنی روح کو پاک اور صاف. میرے دوستو، روح میلی کچیلی کس طرح ہوتی ہے؟ آگے فرمایا قد خاب من دساہا، یقینی طور پر وہ نقصان میں چلا گیا، وہ ہر طرح کے خسارے کا شکار ہو گیا. دساہا، جس نے اپنی روح کو میلا کچیلا کر دیا، روح کو دسیسہ کاری میں مبتلا کر بیٹھا. جیسے ہمارا جسم کئی کاذورات سے اور کئی نجاست والی چیزوں سے ناپاک ہو جاتا ہے، لباس ناپاک، اس طرح روح جو ہے وہ جھوٹ بولنے سے ناپاک ہو جاتی ہے. روح ناپاک ہوتی ہے حسد کرنے سے، روح ناپاک ہوتی ہے اور دسیسہ کاری میں مبتلا ہوتی ہے مسلمانوں کے ساتھ بغض رکھنے سے. روح ناپاک ہوتی ہے، دسیسہ کاری میں مبتلا ہوتی ہے، میلی کچیلی ہو جاتی ہے کسی کو دھوکہ دینے سے. روح میلی کچیلی ہو جاتی ہے کسی کا حق مارنے سے. روح میلی کچیلی ہوتی ہے کسی کا دل دکھانے سے. روح میلی کچیلی ہوتی ہے اللہ پاک کی نافرمانی سے، اس کے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نافرمانی سے، اللہ کے محبوبین اور مقبولین کے راستے سے ہٹ جانے کے باعث روح دسیسہ کاری میں مبتلا ہو جاتی ہے، میلی کچیلی. فرمایا تم جتنا روپیہ پیسہ اکٹھا کر لو، تم جتنے لباس بنا لو، تم جتنی قیمتی گاڑیاں فراہم کر لو، تم جتنے محلات قائم کر لو، جتنے بڑے کاروباری تمہارے دنیا کے ہر ملک میں تمہارے کاروباری یونٹ اور فرمز کام کر رہی ہو، ساری دنیا کے تم مالک بن جاؤ، لیکن اگر تمہاری روح میلی کچیلی ہے قد خاب من دساہا، تم ذرا بھی کامیاب نہیں ہو، تم سراسر گھاٹے اور نقصان کے اندر فلاح ہو پا جائے گا. عربی زبان میں ہر قسم کی کامیابی کے لیے فلاح سے بڑا کوئی لفظ نہیں ہے. سب سے بڑا لفظ ہے عربی زبان میں تو فلاح. اس لیے اللہ پاک نے ملائکہ کرام کے ذریعے سے جب حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خواب دکھلایا تھا، کیونکہ مشورہ ہونے لگ گیا حضور اب تو ہماری ریاست بھی قائم، مسجد بھی قائم، اب ہمیں پنجگانہ نماز ایک پورے نظم و ضبط کے ساتھ ہونی چاہیے، تو ہم کیا طریقہ؟ کئیوں نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے.
فرمایا یہ تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہوگی اور ہم اپنا کوئی دینی معاملہ کسی بھی غیر مسلم کے مشابہ نہیں ہونے دیں گے. ہاں جی، کیونکہ تشبہ خاص جو ہوتی ہے وہ ممنوع ہوتی ہے شریعت میں. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو اپنے مذہبی معاملات میں کسی دوسری قوم کے ساتھ مشابہت خاصہ اختیار کرے گا قیامت کے دن وہ اہل ایمان میں سے نہیں، اسی قوم کی مشابہت اختیار کر کے اسی قوم میں سے اٹھایا جائے گا. تو ان کی تشبیہ سے بچنا ہے، مشابہت خاص سے بچنا ہے. کسی نے کہا کہ گھنٹیاں بجائی جائیں، فرمایا نہیں یہ فلاں قوم. حضور آگ جلا دی جائے، ایک مینارہ بنایا جائے اور پانچوں وقت جب نماز کا ٹائم ہو، نماز کا ٹائم داخل ہو، مینارے پر آگ روشن کر دی جائے، دور دور سے آگ نظر آئے گی، لہذا لوگ باجماعت. فرمایا نہیں یہ مجوسیوں کے ساتھ جو ہے مشابہت ہو جائے گی. الغرض اس دن مشاورت کی مجلس روک دی گئی. رات کو ان دو کریم ہستیوں کو جن میں سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی پاکیزہ مقدس امت ہستی ہیں، ان کو بھی خواب دکھا دیا گیا. حضرت زید رضی اللہ عنہ کو خواب دکھا دیا گیا. صبح بیک وقت یہ ہستیاں دونوں محبوب کی بارگاہ میں آ کر ایٹ اے ٹائم جو خواب بیان کیا کہ حضور ایک بڑا ہی دراز کا نورانی جسم مبارک والا جی اتنا حسین و جمیل جو ہے وہ ایک صاحب ہے اور ہمارے سامنے وہ بلند جگہ پر کھڑا ہو گیا اور اس نے انگلیاں جو ہے اپنے کانوں میں ڈالی اور یہ الفاظ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک یہ کلمات حضور اس نے بڑی بلند آواز میں جو ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا. اسی چیز کی ہم نے مشورت کی تھی، یہ آذان ہے، نماز کا وقت داخل ہوگا، ہم یہی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر آذان پڑھا کریں گے، اللہ کے بندے نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ الہام ہوا ہے اللہ پاک کی جانب سے آذان پر. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کو مقرر رکھا، جس کی وجہ سے یہ شریعت طاہرہ کی اتنی بڑی علامت اور شریعت مبارکہ کا اتنا بڑا شعار جو ہے وہ سامنے آ گیا. چنانچہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے عمر، پیارے زید، اور اللہ پاک نے دو ہستیوں کو چونکہ کم از کم ایسے معاملات میں دو گواہوں کی گواہی جو ہے وہ مقبول ہوتی ہے، فرمایا کہ حضرت بلال کو بلایا جائے. حضرت بلال چونکہ بہت ہی زیادہ تنوع مند اور بڑے ہی مضبوط جسم کے مالک تھے، اور جتنا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا جسم مقدس جو ہے مضبوط تھا اس کے مطابق آپ بلند آہنگ تھے. اللہ پاک نے آپ کو آواز بڑی سپاٹ، بڑی صاف اور بڑی ہی قوت والی آواز حضرت سیدنا بلال کو عطا فرمائی. ابو داؤد شریف اور مسند احمد میں حدیث سے صحیح ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ کلمات حضرت بلال پر بھی کہا کرو، ان کو حفظ کرواؤ، تم دونوں ہستیاں یاد کرواؤ، کیونکہ اندالکم صوتن. جتنے بھی اس وقت میرے مہاجرین و انصار مدینہ طیبہ میں موجود ہیں ان سب میں اندا سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ بلند اور سب سے زیادہ صاف الفاظ والی آواز ہے تو وہ میرے پیارے بلال رضی اللہ عنہ. یہ ہمیں کہیں نہیں ملا کہ وہ جناب شین کو سین سے پڑھتے تھے اور آذان غلط دیتے تھے. اللہ کے بندوں، وہ تو جس دن اذان عطا کی گئی ہے اس دن محبوب علیہ السلام ان کے لیے فرما رہے کہ انقالکم صوتن، وہ آواز کے اعتبار سے تم سب سے زیادہ صاف کلمات ادا کرنے والے ہیں، سب سے بلند آواز. تو شریعت مبارکہ کا معاملہ ہے، یہاں تو زیر زبر بدلنے سے جو ہے اور صرف حرکت کو اشباع دینے یا کم اشباع دینے، لمبائی چھوٹائی کر دی جائے اگر آواز کے اندر تو معنی بدل جاتا ہے. اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور اگر لفظ اللہ اس میں جلالت کے حمزہ کو آپ دراز کر دیں، اشباع دے دیں اللہ اکبر، تو اس میں حمزہ استفہام کا اعتبار پیدا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کا معنی کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ پہلے تو آپ نے یقین کے ساتھ کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اگر آپ اللہ کہنے کی بجائے اللہ کہہ دیں تو یہ دو حمزے شروع میں پیدا ہو جاتے ہیں. ایک حمزہ استفہام قرار پا جائے گا، دوسرا حمزہ جو ہے وہ اصلی ہے اور عربیت کا حمزہ ہے. تو یہ تو یوں بن گیا کہ بات اللہ ہو، یہ بنے گا اس کا مطلب کیا اللہ سب سے بڑا ہے. تو بھائی اس لیے آذان، اقامت، نماز یہ سیکھنی چاہیے باقاعدہ قاری حضرات سے جو قرات کا فن اچھی طریقے سے جانتے ہیں، استاد پکڑنا چاہیے معاملات کا. حضرت سیدنا بلال اگر غلط آذان پڑھتے
تو بھئی اسے تو معنی بدل جاتا ہے، مفہوم خود کا کچھ، اس لیے کوئی آپ کا ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ آذان نہ پڑی ہو تو سورج بھی طلوع نہ ہوا ہو۔ یہ قوالیوں میں آپ کو بات ملے گی، شاعروں کے ہاں یہ آپ کو احادیث کریمہ اور سیرت طیبہ میں نہیں ملے گی۔ بہرحال سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو اذان، تو اس میں چونکہ اللہ نے یہ الہام جو ہے وہ فرمایا اذان، اس میں جہاں 2 مرتبہ ہمیں کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو ساتھ ہی آگے 2 مرتبہ فرما دیا جاتا ہے حی علی الفلاح، آؤ فلاح اور کامیابی کی طرف۔ ہمارا دین ہمیں پنجگانہ یہ تعلیم عطا فرماتا ہے اتنی بلند آواز میں کہ ہر طرح کی کامیابی، دنیا میں جتنی تمہاری ظاہر باطن کی کامیابی ہے، قبر میں جتنی تمہاری ظاہر باطن کی کامیابی ہے، 50,000 سال کے برابر ایک دن عالم معاشر میں جتنی کامیابی ہے، ابد الآباد تک عالم آخرت کی جتنی کامیابی ہے، وہ ساری کامیابی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے اور نماز کا سجدہ دینے میں ہمیں فلاح سے بڑا کوئی کامیابی کا لفظ نہیں ہے جو ہر طرح کی کامیابی پر دلالت کرے۔ فلاح سے بڑا جامع لفظ عربی لغت اور عربی زبان میں نہیں، اور قرآن نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جو اپنی روح کی طرف توجہ، کیونکہ ہماری ذات میں اصل معاملہ روح کا ہے۔ حضور سیدنا پیر سیال لجپال غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس سے لے کر آج تک حضور سیدی خواجہ خواجگان، ہمارے مرشد کریم، ہمارے مقتداؤں کے اشباع، حضور سیدی ضیاء چشت، سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب سیالوی غریب نواز دامت برکات العالیہ، زیب آستانِ عالیہ، آستانِ عالیہ سیال شریف، آپ تک کی ذات ببرکات کی یہی نورانی تعلیم ہے۔ آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بندے نے کام کے لیے دعا، ان بارگاہوں سے جو چیز مانگنی چاہیے وہ ہم مانگتے نہیں ہیں، دنیا میں جو ہمارا مقدر ہے وہ ہمیں ملے گا، لیکن ہمیں تو اصل حقیقت کو لینا چاہیے اس بارگاہ اقدس سے، پھر ظاہر بھی سارا عطا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ خانے بار سے چلے، سیال شریف کا ارادہ کرے، نہنگ تو آٹومیٹیکل رستے میں آ جائے گا، جھنگ بھی خود بخود راستے میں آ جائے گا، اکڑیاں والا بھی خود آ جائے گا۔ رفعت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر اس بارگاہ میں آیا کرو، تو جس مقصد کے لیے یہ بارگاہ ہے وہ مقصد مانگا کرو، یہ بھیڑ بکریاں خود تمہاری ٹھیک ہو جائے گی، مریض خود ٹھیک ہو جائے گا، سارے معاملے انشاءاللہ دنیا پہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اصل دین لیا کرو اس بارگاہ سے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، یہ ہر وقت کام کاج کی دعائیں کرواتے ہیں، فلاں مسئلہ فلاں، فرمایا یہ انسان بھی عجیب ہے، قیامت قائم ہو رہی ہوگی اور یہ بھی اپنے اوزار قرآن فرماتا ہے اٹھا کر اپنے کام کاج کے لیے نکل رہے ہوں گے۔ ہمیں جسم کی طرف وہ توجہ نہیں چاہیے جو اپنی اصل حقیقت ہوگی۔ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا، اللہ پاک ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آل فلسطین کی مدد فرما رہا ہے، اور ان قریب مصر سے مطالبہ ہے ہمارا وہ رفح کا بارڈر کھولے تاکہ بچیاں، خواتین، پیارے بچے ادھر سے نکلے، اور اصل جو جنگ ہے آل فلسطین کی وہ اسرائیلی یہودیوں سے شروع ہو اور امریکیوں سے شروع ہو۔ انشاءاللہ جس دن اصل جنگ کے حالات پیدا ہوئے اللہ پاک آل فلسطین کی مدد فرمائے گا، مسجد اقصی آزاد ہوگی انشاءاللہ۔ آپ دعا فرمایا کریں، اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔